ایک صاحب ایک عالیشان ریسٹورنٹ میں پہنچے، اشارے سے بیرے کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ پر 5 روپے کا نوٹ رکھتے ہوئے بولے، یہ انعام اس کام کا ہے جو آج شام تم میرا کرنے والے ہو۔ بیرے نے ان کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، آپ بالکل مطمئن رہیں، جب شام کو آپ اپنے دوستوں کے ہمراہ آئیں گے میں آپ کے لیے بالکل جگہ محفوظ رکھوں گا۔ نہیں نہیں، ان صاحب نے وضاحت کی، شام کو میری بیوی اور ساس میرے ہمراہ آئیں گی اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی جگہ نہ ملے۔ چار بیوقوف کہیں جا رہے تھے کہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے بیوقوف نے دوسرے سے پوچھا، گولی تمہیں تو نہیں لگی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی کہا نہیں۔ پھر تیسرے سے پوچھا تو اس نے بھی نفی میں جواب دیا۔ اس پر وہ خود ہی زمین پر گر پڑا اور بولا، پھر مجھے ہی لگی ہوگی۔ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی۔ ملا اپنی کھڑکی کھولے تماشا دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی نہایت تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ ملا نے اسے آواز دی اور پوچھا، اس طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ شخص بولا، دیکھتے نہیں کہ بارش کس شدت سے ہو رہی ہے؟ ملا نے کہا، آدمی کو خدا کی رحمت سے اس طرح نہیں بھاگنا چاہیے۔ وہ شخص ملا کی اس بات پر مجبور ہو گیا اور نہایت اطمینان سے چل کر گھر پہنچا۔ اس حالت میں وہ پورا اتر بتر تھا۔ دوسرے دن وہی شخص اپنی کھڑکی میں بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ دیکھا کہ ملا نہایت تیزی سے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اس نے آواز دے کر کہا، اپنی کل والی بات بھول گئے؟ خدا کی رحمت سے اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ ملا نے جواب دیا، ارے بیوقوف، کیا تو چاہتا ہے کہ رحمت خداوندی میرے پاؤں تلے روندی جائے؟ چھوٹے بچے بس میں سفر کر رہے تھے۔ ایک رنگ کا بہت کالا تھا جبکہ دوسرے کا بہت گورا۔ کالے بچے نے گورے بچے سے پوچھا، تم کون سی کریم استعمال کرتے ہو؟ گورے بچے نے جواب دیا، فیئر اینڈ لولی۔ اور تم کون سی کریم استعمال کرتے ہو؟ کالے بچے نے کچھ دیر سوچا، پھر بڑی معصومیت سے کہا، چیری بلاسم۔ ایک لڑکا ایک گدھے کو کان سے پکڑ کر کھینچتا ہوا پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پولیس والوں کو شرارت سوجی۔ ایک سپاہی نے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے اپنے بھائی کو کان سے پکڑ کر کیوں کھینچے لیے جا رہے ہو؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا، اس لیے کہ یہ کہیں پولیس میں بھرتی نہ ہو جائے۔ عورت لڑکے سے، بیٹا آپ کا گھر کہاں ہے؟ لڑکا، اسکول کے سامنے۔ عورت، اور اسکول کہاں ہے؟ لڑکا، میرے گھر کے سامنے۔ عورت، اچھا تو آپ کا گھر اور اسکول دونوں کہاں ہیں؟ لڑکا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ فقیر، اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دو۔ دکاندار، بابا جی کل آنا۔ فقیر، اس کل کے چکر میں اس مارکیٹ میں میرے 8 لاکھ روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک بیوی نے موٹے موٹے آنسو بھر کر شوہر سے کہا، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے میری حیثیت ایک نوکرانی جیسی ہو گئی ہے۔ شوہر نے کہا، برتن میں نے دھوئے، کپڑے دھونا، جھاڑو پوچھا سے لے کر کھانا پکانا، سب کام تو میں نے کیے، تو تم کیسے نوکرانی ہو گئی؟ بیوی نے معصومیت سے کہا، نوکر کی بیوی تو نوکرانی ہی ہوئی نا۔ سردار کی بیوی بہت تیز بخار کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر، اسے کیا ہوا؟ سردار معصومیت سے، بیماری کا تو پتہ نہیں لیکن صبح سے وائبریشن پر لگی ہوئی ہے۔ ایک لڑکا دربار پر گیا۔ وہاں 7 پیر زمین پر دریاں بچھا کر بیٹھے تھے۔ پیر صاحب، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئے ہو؟ لڑکا، بابا جی جس لڑکی سے پیار کرتا تھا وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پیر صاحب، چھوٹے اندروں ایک دری اور لے کے آ۔ بیوی، آپ نے کبھی سوچا ہے میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ شوہر، نہیں، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ پہلوان کی ٹانگیں نیلی ہو گئی۔ حکیم، زہر پھیل گیا ہے، کاٹنی پڑے گی ٹانگ۔ مجبوراً کاٹ دی۔ 3 دن بعد دوسری بھی نیلی ہو گئی۔ حکیم،
یہ بھی کاٹنی پڑے گی، زہر کافی پھیل گیا ہے۔ اب جناب پہلوان جی کو لکڑی کی ٹانگیں لگ گئیں۔ لو جی، پھر 8 دن بعد لکڑی کی ٹانگیں بھی نیلی ہو گئیں۔ حکیم: اب سمجھ آئی، تمہاری دھوتی کا رنگ اترتا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ سردار نے بیٹے سے پوچھا کہ 8 ضرب 9 کتنا ہوتا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا 78۔ سردار نے بیٹے کو شاباش دی اور انعام میں ایک چاکلیٹ دی۔ پاس بیٹھا دوست حیرانی سے بولا کہ 8 ضرب 9 کا جواب تو 72 ہوتا ہے اور آپ نے 78 پر ہی انعام دے دیا۔ سردار ہنس کر بولا، پہلے نالوں بہت فرق ہے، اے پہلا تھا 99 10 10۔ دونوں میاں بیوی میں بڑا پیار و محبت تھا۔ اچانک ان کے دلوں میں شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ان دونوں میں خوب جھڑپ ہوئی۔ جب دونوں ٹھنڈے پڑ گئے تو خاوند کہنے لگا، دیکھو بیگم، اگر تم کھانا پکانا سیکھ لو تو میں نوکرانی کو فارغ کر دوں۔ بیوی نے جواب دیا، اگر آپ مجھ سے پہلے کی طرح پیار و محبت کرنا شروع کر دیں تو میں کسی تاخیر کے بغیر ڈرائیور کو فارغ کر سکتی ہوں۔ ایک صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ شاپنگ کر رہے تھے۔ ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی بیگم پیچھے رہ گئیں۔ ادھر ادھر تلاش کرنے پر بھی وہ جب کہیں نظر نہ آئیں تو ان کی بیٹی بڑی پریشان ہو گئی۔ روتے ہوئے باپ سے کہنے لگی، بابا، امی کہیں پیچھے رہ گئی ہیں، کھو نہ جائیں کہیں، انہیں تو گھر کا رستہ اور پتہ بھی نہیں معلوم۔ فکر نہ کرو بیٹا، باپ کہنے لگا، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو تمہیں نہیں لے دیں گے۔